جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، آج ہم سورہ انعام کی تفسیر کر رہے ہیں۔ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی۔ یہ ساری صورتیں مدنی تھیں، اسی لیے آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں احکام اور مسائل زیادہ تھے، اور کہیں کہیں نصارہ سے خطاب تھا، اور سورہ بقرہ میں بہت سارا حصہ یہود سے خطاب، کیونکہ یہاں یہود اور نصارہ تھے، مکہ میں تو یہود نصارہ تھے نہیں، تو ان سے خطاب کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ مکہ میں مشرک تھے تو اس لیے مشرکین سے خطاب ہوتا تھا۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اس لیے اس میں پوری توجہ، اٹینشن مشرکین کی طرف ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے، سمجھایا گیا کہ بھئی تمہارا جو رویہ ہے ذرا ٹھیک کرو، سدھر جاؤ، سمجھو بات کو، بس اڑے نہ رہو اپنے شرک کے اوپر۔ اللہ پاک نے بہت پیار محبت سے اصلاح کرنے کی کوشش کی، کہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، لیکن اکثر جگہ نرمی سے، پیار سے اللہ نے سمجھایا۔ یہ صورت بعض علماء فرماتے ہیں کہ سوائے چند آیات کے پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس کے پروٹوکول میں 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ اگرچہ ابن الصلاح نے اس روایت کے بارے میں صحت سے انکار کیا ہے کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن نقل کیا ہے بعض مفسرین نے۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے کہا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول اور قواعد پر مشتمل ہے، توحید کے سارے اصول اس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورت شروع ہی فرمائی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے سارے آسمان بنائے، زمین بنائی، اندھیروں کو بنایا، روشنی بنائی، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ نے۔ کافر سے بھی پوچھیں کہ بھئی آسمان کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے، زمین کس نے بنائی کی تو کہا اللہ نے، تو پھر اللہ کی عبادت کرو نہیں، کہا نا ہم تو بت کی کریں گے۔ بھئی جس نے بنایا اس کی کرو نہیں۔ اچھا، کافر یہ سب کچھ بنایا اللہ نے، اور یہ جو فرمایا وجعل الظلمات والنور، شاید اس لیے کہ مجوس کہتے تھے دو خالق ہیں، ایک ظلمت کا خالق، دوسرا نور کا خالق، ایک خیر کا خالق، دوسرا شر کا خالق، تو دو الگ الگ خالق ہیں، ایک کا نام یزداں اور دوسرے کا نام اہرمن، اور یہ دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ یزداں جو ہے کار خیر کی نگرانی کرتے ہیں، اور اہرمن جو ہے وہ شر کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دو خدا بنائے، اور دوسری طرف مکہ کے مشرکوں نے تو خداؤں کی کوئی حد ہی نہیں رکھی تھی، وہ تو ہر خوبصورت پتھر کو خدا بنا دیتے تھے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ہمارے ہندوستان کے بدھ کے پوجا کرنے والوں نے بھی 33 کروڑ دیوی دیوتا بنائے ہیں، ہر خوبصورت چیز اور ہر جانور اور ہر چیز کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جو اہل کتاب ہیں، انہوں نے بھی، نصارہ نے وہ تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا اور 3 خدا بنائے، اور 3 1 1 3 کے مہمے میں چکر میں ایسے پھنسے کہ اب نکلنا مشکل ان کے لیے۔ اور یہود بھی خدا کی خدائی کو انہوں نے اتنا گرا دیا کہ خدا کو ایک عام انسان کے ساتھ کشتی کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کو اس نے ہرا دیا، ایک انسان کے ساتھ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے اللہ کی کشتی ہوئی اور اللہ نے ان کو، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو شکست دے دی۔
تو یہ خدا کا کانسیپٹ انہوں نے پورا چینج کر دیا۔ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے ظلمات بنائی، اندھیرا بنایا، روشنی بنائی، رات کا اندھیرا بھی اور کفر کا اندھیرا بھی، شرک کا اندھیرا بھی، اور دن کا اجالا بھی اور ایمان کی روشنی بھی، دونوں، جو روشنی نظر آتی ہے جو نہیں نظر آتی، جو اندھیرا نظر آتا ہے جو نہیں نظر آتا، دونوں کے خالق اللہ ہیں۔ سب کچھ اللہ کا ہے، ساری دنیا اللہ کی ہے، پھر بھی لوگ اللہ کے برابر اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ پہلی آیت ہی میں اللہ نے توحید برابر مضبوط کر کے سمجھا دی کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، جب وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی سب کچھ کرنے والا، تو دوسرے کو اس کے برابر کیوں ٹھہراؤ، شرک کیوں کرو اس کے ساتھ؟ فرمایا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر تمہارا ایک ٹائم فکس کر دیا، خلقکم من طین ثم قضى اجلا، ہر ایک کا اجل، ہر ایک کی موت کا ٹائم، لائف سپین فکس ہے، کون سے ٹائم جانا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا اس میں۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک منٹ آگے بھی نہیں، ایک منٹ پیچھے بھی نہیں، عین ٹائم پر ہی جانا ہے یہاں سے۔ واجل مسمى عنده، اور ایک دوسرا ٹائم لمٹ بھی ہے جو اللہ نے فکس کیا ہے، یعنی پوری دنیا کی موت، ایک تمہاری موت، دوسری پوری دنیا کی موت۔ جیسے تمہاری موت فکس ہے تو آسمان زمین کی موت بھی فکس ہے، کیونکہ اصول ہے کہ جس کے اجزاء فنا ہوتے ہوں اس کا کل بھی فنا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل ہے، موٹر کار ہے، رکشو ہے، تو اس کے پرزے ٹوٹتے رہتے ہیں، کبھی ٹائر پنچر ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی گیئر باکس، کبھی یہ، بالآخر کچھ سالوں کے بعد وہ پوری گاڑی ہی اسکریپ کر دینی پڑتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم اس کے اجزاء ہیں، اور حیوانات، جانور، چرند پرند، یہ اس کے اجزاء ہیں، آسمان، زمین، اور یہ پانی اور پہاڑ اور یہ سب، اب ان میں تغیرات، انقلابات آتے رہتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ ایک دن پوری دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، تو اس کا بھی ایک ٹائم فکس ہے، لیکن پھر بھی تم شک میں رہتے ہو۔ یاد رکھو وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی، وہی اللہ ہے زمینوں میں بھی۔ ایسا نہیں کہ آسمانوں کا اللہ وہ اور زمین کی اللہ اور، زمین میں بتوں کو اللہ مت سمجھو، زمین میں بھی وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا ترجمہ قاضی بیضاوی نے کہ المعبود وهو المعبود في السماوات والارض وفي الارض يعلم سركم وجهركم، جانتا ہے تمہاری راز کی باتیں بھی اور تمہاری کھلی، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ پھر بھی کافروں کے پاس ہم بہت نشانیاں دیتے ہیں، لیکن ہر نشانی سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں، نہ ہم نے دیکھی ہی نہیں یہ نشانی، کوئی نہیں، انہوں نے حق بات جھٹلا دی۔ میرے پیارے، مکے میں تم ہو، حق بات ان کو بتاتے ہو، نہیں مان رہے، انہوں جو جس چیز کی یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی حقیقت ابھی آ جائے گی۔ اللہ کے عذاب کی مذاق اڑاتے تھے، بدر میں آ گئے اللہ کا عذاب ان پر، 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے، وہ ان کے لیے عذاب تھا جس کی مذاق اڑاتے تھے، آ گیا، اور ابھی جسے موت آئے گی تو فوراً عذاب آ جائے گا، موت کے بعد عذاب قبر ان کا شروع ہو جائے گا، تو ابھی آ جائے گا ان کے اوپر۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، اور ان کو ہم نے زمین میں ایسا اسٹیبلش کیا تھا جو تم کو نہیں کیا ہے۔ ان کا رعب تھا، ڈھاک تھا، سکہ جمع ہوا تھا، پیسے بہت تھے۔ فرعون کو دیکھو کتنی دولت تھی اس کے پاس، اور کتنے اس کے خدام اور نوکر چاکر، اور وہاں تو الیکشن بھی نہیں، اور حکومت بدلتی بھی نہیں تھی۔ 400 سال تک کہتے ہیں فرعون نے حکومت کی، واللہ اعلم بیان کرتے ہیں 400 سال ہو کہ 200 سال ہو کہ 100 سال ہو، جتنا بھی ہو، لیکن بہت لمبی ممتد حکومت تھی اس کی۔ تو ہم نے ان کو ایسی حکومت دی تھی، ایسا جمایا تھا کہ تم کو ایسا نہیں جمایا ہے۔ اور پھر بھی جب انہوں نے جھٹلایا تو کسی پر آسمان موسلا دھار برسا دیا، قوم نوح پر، اور سمجھیے کہ کسی کو کسی اور طرح سے پکڑا۔ کبھی ہم نے شروع میں ان کو نیچے نہریں بہا دیں تاکہ وہ اس کو کھائیں پئیں، لیکن پھر اچانک پکڑ آئی، اتنی ساری دولت وغیرہ کو اللہ نے یوں ہی ہلاک کر دیا، گناہوں کی بدولت ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسروں کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا۔ اگر ہم تمہارے پاس کاغذ میں کوئی کتاب نازل کر دیں، جیسے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں، چھوئیں، تو بھی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے۔ تو اگر اترتی ہوئی کتاب نظر آئے، وہ کاغذ دیکھیں، وہ پکڑا دیں کہ یہ دیکھو قرآن اوپر سے آیا ہے، کتاب آئی ہے، پھر بھی کہیں گے نہیں یہ تو جادو ہے۔ اور یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟
ارے فرشتہ آ گیا نا تو سارا کام ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے کب آنے والے ہیں؟ جب سور پھونکا جائے گا تب سارے فرشتے آ جائیں گے. تو اگر فرشتے اگر تمہارے سامنے اگر ابھی آ جائیں تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے فرشتوں کا مت پوچھو، فرشتوں کا انتظار مت کرو. اور چلو ہم نے کوئی فرشتہ تمہارے درمیان اتار بھی دیا تو وہ فرشتہ اگر فرشتے کی شکل میں ہو تو تم کو نظر نہیں آئے گا، انسان کی شکل میں آیا تو تم کو نظر آئے گا. لیکن پھر تم کو وہی شبہ ہو جائے گا، تم کہو گے یہ فرشتہ کہاں ہے؟ تو انسان ہی ہے. اس لیے تم جو فرمائشی چیزیں مانگتے ہو وہ فرمائشی چیزیں نہیں ملیں گی. معجزات تو اللہ دکھاتے ہیں، جو معجزہ اللہ دکھانا چاہیں گے وہ دکھائیں گے. تم کو یہ حق نہیں کہ تم ڈیمانڈ کرو کہ یہ لاؤ نہ وہ لاؤ نہ یہ دکھاؤ نہ وہ دکھاؤ. اور میرے پیارے، تم سے پہلے رسولوں کی بھی لوگوں نے بہت مذاق اڑائی تھی. تم فکر نہ کرو، جو مذاق کرنے والے تھے انہی پر وہ عذاب آ گیا تھا جس کی انہوں نے مذاق اڑائی تھی. کہہ دو ان کو، جاؤ تم زمین میں چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کے کیسا حال ہوا تھا. قوم لوط تمہارے پاس ہے، قوم عاد کا احوال تمہارے سامنے ہے، سمود والے حال دیکھ لو، یہ عربستان ہی میں ہے، ارد گرد ہی میں ہیں یہ سب چیزیں. تو قوم نوح کا واقعہ تم کو پتہ ہے، طوفان، وہ سب تم کو پتہ ہے. تم ان کی نشانیاں جا کے دیکھ سکتے ہو. آج بھی لوگ فرعون کو دیکھنے جاتے ہیں جی، اس کی ممی بھی دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے. پیٹرا جاتے ہیں لوگ، وہاں کے وہ پیرامڈز بھی دیکھتے ہیں اور وہاں کیسے عذاب آیا تھا اور کیسے ان کے شاہی محل ایک دم ختم ہو گئے، تتر بتر ہو گئے تھے، لیکن اس کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے. تو جاؤ عبرت کی نظر سے دیکھنے کے لیے جاؤ، اللہ کی قدرت اور اللہ کا قہر اور غضب اس کو سمجھو. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ ذرا عبرت کی نظر سے دیکھیں. ان سے پوچھو آسمان زمین کا سب کچھ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے اوپر مہربانی لکھ دی ہے. رب جلدی غصے نہیں ہوتے. اتنا سارا لوگ کرتے ہیں پھر بھی رب کو غصہ نہیں آتا. ہم لوگ تو بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن رب نے اپنے ذمے رحمت لکھ دی ہے کہ میں ہمیشہ رحمت سے معاملہ کروں گا. اسی لیے 24 گھنٹے سال بھر اللہ کی رحمت برستی ہے. کبھی کبھی اپنے غصے کا ذرا چمکارا دکھا دیتے ہیں کہ میں ہوں، مجھے بھولنا نہیں. کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی پکڑ کر دیتے ہیں، عذاب نازل کر دیتے ہیں. کبھی لینڈ سلائیڈ آ جاتا ہے، کبھی سونامی آ جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور طرح سے اکنامی کی پکڑ ہو جاتی ہے، کبھی کورونا وائرس آ جاتا ہے اور ساری دنیا الٹی پلٹی ہو گئی ہے. روڈ خالی ہیں، پلین خالی ہیں اور اکانومی ایک دم ڈاؤن ہو گئی ہے. مارکس اینڈ اسپینسر والے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نیور اگین، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ دکانیں ساری بند ہوں، سڑکیں ساری خالی ہوں. دبئی ڈوب گیا ہے، سب ختم، پریشان ہیں سب. تو یہ اللہ کی طرف سے. تو کبھی کبھار اللہ پکڑ کرتے ہیں، اتنا جلدی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ذرا سا چمکارا دکھا دیتے ہیں. اللہ نے اس لیے کہا کہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ. اللہ پاک تمہیں اپنے پاس بلانے والے ہیں، اس دن کی تمہیں کوئی شک نہیں ہے. یاد رکھو جو لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو جاننا چاہیے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. رات دن میں جو چیز ساکن ہوتی ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے جی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. رات دن میں جو چیزیں ہیں سب کی، رات دن کے اندر کون چیز ہے؟ رات کا اندھیرا ہر چیز پہ چھا جاتا ہے، دن کا اجالا ہر چیز کو کور کرتا ہے. مطلب یہ کہ ساری دنیا وما فیہا یہ اللہ کی ہے. چاہے اوپر آسمان میں سورج ہو کہ چاند ہو کہ ستارے ہوں کہ زحل اور عطارد اور مریخ اور مشتری اور یہ سریا جس کی بہت ڈبیٹ چل رہی ہے کہ سریا 12 مئی کو نکل آئے گا اور کورونا وائرس ختم ہو جائے گا. بھئی وہ غلط فہمی ہے. یہ کورونا وائرس کے لیے نہیں ہے وہ حدیث، وہ تو پھلوں میں ایک بیماری آتی ہے اس کے لیے ہے کہ وہ بیماری سریا ستارے کے نکلنے پر چلی جاتی ہے اور پھل محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھل خراب نہیں ہوتے. پھلوں پر جو مرض آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے. وہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو وہ سب ستارے وتارے سب کس کی ملک ہیں؟ کون مالک ہے اس کا؟ ہم تو چھوٹے سے گھر کے مالک ہیں، چھوٹی سی گاڑی کے مالک ہیں، چھوٹی سی موٹر سائیکل کے مالک ہیں. اللہ تو یہ ساری دنیا کے مالک ہیں، سب اس کا ہے. اس کی عبادت کرو نہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہمارے قرآن میں لکھا ہے کسی کی دھاڑ بہت دکھتی ہو نا تو اپنے دھاڑ پر ہاتھ رکھے اور پڑھے اسکن بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم.
بار بار پڑھے اسکن بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، اسکن بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. داڑھ کا درد چلا جائے گا، داڑھ ٹھیک ہو جائے گی. اور حقیقت میں یہ تجربہ ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے، بارہا تجربہ کیا ہے اس کا. تو یہ آیت بڑی پاورفل ہے کہ ساری دنیا اللہ کی ہے، میری داڑھ بھی اللہ کی ہے، تو میری داڑھ اللہ کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ میری داڑھ ٹھیک کر دو، نہیں، اللہ ٹھیک کر دیں گے. آگے قل، میرے پیارے ان سے کہو، اغیر اللہ اتخذ ولیا، تم مجھے کہتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بناؤں، اپنا دوست بناؤں، حالانکہ فاطر السماوات والارض، آسمان زمان بنانے والے تو اللہ ہیں. وہو یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا. اور بت خانے میں تو بت کے پاس زردہ اور جلیبی رکھنا پڑتا ہے، اور چوہے اور مکھیاں آ کر اس کو کھا جاتی ہیں. تو اس بت کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ کھلانے والا اللہ ہے، تو اللہ کی عبادت کرو. کہیے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا اللہ کا حکم ماننے والا بنوں اور شرک نہ کرو. اور کہیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اوہو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، ذرا سی بھی نافرمانی کروں تو مجھے تو عذاب عظیم کا ڈر ہے، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں. تو نبی تو اگر ذرا سی بھی مسٹیک کرے بڑی پکڑ ہوتی ہے. میں ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا. یہ آیت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے عصمت الانبیاء، تو اس میں نقلی اور عقلی دلیلیں دی ہیں، اس میں یہ دلیل بھی دی ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہی اتنا لگتا ہے اللہ کے عذاب کا کہ وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، اسے گناہ کا صدور ہوتا ہی نہیں ہے. آگے فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس کو اس عذاب سے ہٹایا گیا، محفوظ کر لیا گیا، اسی پر اللہ کا بہت بڑا رحم ہوا کہ وہ عذاب سے بچ گیا. اور عذاب سے بچ جانا یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بھی بچائے، جہنم کے عذاب سے بھی بچائے. آگے فرمایا دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بتوں کی طرف توجہ نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو. دیکھو اللہ ہی قاہر فوق عباد ہی ہیں، اسی کا زور چلتا ہے، غالب ہیں اپنے بندوں پر، وہی حکیم و خبیر ہے. تو یہ کانسپریسی جو آتی ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور کرونا وائرس میں یہ کیا نا وہ کیا نا، تو ایسی کنسپریسیز میں توجہ نہیں دینی چاہیے. لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، جو کچھ بھی ہو، کسی نے کچھ کیا بھی ہو تو اس کے اوپر اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر فائنل ایک جگہ جا کے سب کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس لمٹ کے اوپر پھر اللہ ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں پر غالب ہیں، اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو اور اسی سے مسئلے کا حل تلاش کرو، روو دھوو منواؤ اس کو، وہی اس مصیبت کو دور کرے گا. آگے کہا پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا بتاؤ ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کون سب سے بڑا گواہ ہے؟ کہو اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. اللہ سے بڑا گواہ اور وٹنس، ٹیسٹمنی دینے والا کوئی نہیں. اور اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، قل اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میں نے اتارا ہے. کہہ دو ان کو کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، تاکہ میں تم کو بھی وارننگ سنا دوں اور جہاں جہاں یہ قرآن پہنچے ان کو بھی وارننگ سنا دوں. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں بہت سے، کہو میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، میں نہیں کہتا کہ اور گواہ، انما هو الہ واحد، خدا تو ایک ہی ہے اور میں بری ہوں اس سے جس کا تم شرک کرتے ہو. اور دیکھو تم جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا ان کو بھی پوچھو، پچھلے اسکرپچر والے یہود نصارہ، وہ کہیں گے کہ یہ نبی جو ہے نا سچا نبی ہے. مکہ میں بعض یہودی آئے تھے، حضور کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں. بحیرہ راہب نے تو اس وقت کہا تھا جب حضور ابھی 12 برس کے تھے کہ یہ اس زمانے کے نبی ہیں. تو یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہی وہ پرومس نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور الذین خسروا انفسهم، پھر اللہ نے کہا جو نقصان میں پڑ جاتے ہیں وہی نہیں مانتے ہیں، اپنا بہت نقصان کیا ہے اب نہیں مانتے ہیں. دیکھو نبی ہیں نا یہ میرے، میں کہتا ہوں کہ جو اللہ نے جس کو نبی نہ بنایا ہو اور وہ جھوٹا دعویٰ کرے وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے نا. ایک تو میں جھوٹی بات کہوں آپ کے اوپر
کہ میرے دوست احمد نے کہ مولانا سلیمان صاحب نے یہ بات کہی، تو اگر میں نے غلط بات کہی ہے تو ان پر جھوٹ باندھا، ایک انسان پر، اور دوسرا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ نبی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا ہے، تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہوگا؟ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہے۔ جو اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہے وہ بھی بہت بڑا ظالم، اور ظالم لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ ہم ان کو ایک دن جمع کریں گے، مشرکوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک، بلاؤ تمہارے بتوں کو بلاؤ، لیکن وہ کچھ جواب نہیں دے پائیں گے، اور پھر دھٹائی سے کہیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا۔ ارے تم نے شرک کیا تھا نا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا۔ میدان حشر میں اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو اپنے اوپر کیسے جھوٹ کر رہے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، وہ جو جھوٹ باندھا تھا سب گیا ان کا۔ آگے اللہ پاک ومنہم من یستمع الیک، ان کی کچھ بری عادتیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن سننے کے لیے چپ چاپ آتے تھے اور مزہ لیتے تھے، پھر بھاگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم مانیں گے نہیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جو سرغنے تھے، ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ شیبہ ابو سفیان، اس قسم کے لوگ یہ کیا کرتے تھے؟ حضور جب تہجد پڑھتے نا ہے جی، تو حضور کی تلاوت میں ایک بڑا مزہ ہوتا، تو چپ چاپ سے سننے کے لیے آتے تھے اور مزہ لیتے رہتے تھے رات کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور تلاوت فنش کی تو یہ لوگ ایک دم ہوش میں آئے اور سب بھاگے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، آمنے سامنے ہو گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر وعدہ کہ بھائی ہم دن کو تو لوگوں کو روکتے ہیں محمد سے، اور رات کو خود اس کا کلام سننے آتے ہیں، چلو کل سے ہم نہیں آئیں گے، لیکن دوسری رات پھر آ گئے حضور کی کلام کو سننے کے لیے۔ اس کو کہا ومنہم من یستمع الیک، لیکن مانتے نہیں ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوگا جب دوزخ پر کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہمیں ایک چانس دے دو، واپس دنیا میں جاتے ہیں، ہم جھوٹا نہیں کہیں گے، سچ مانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ان کو واپس دنیا میں بھیجا جائے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر وہی حرکتیں کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، ان کی ہیبٹ چینج نہیں ہوگی۔ دیکھو ایک آدمی جب جیل میں جاتا ہے، 10 سال کی جیل ہو گئی، اس کو وہاں مار پٹائی ہوتی ہے، تو وہ کان پکڑتا ہے کہ آئندہ چل کر میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن جب جیل سے نکلتا ہے تو کچھ ہی دن میں پھر اپنی گینگ میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہی چوری ڈکیٹی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ضمیر خمیر میں چوری گھسی ہوئی ہے۔ تو ان کے ضمیر خمیر میں شرک گھسا ہوا ہے، تو یہ واپس دنیا میں 10 دفعے بھیجا ہے تو 10 دفعے شرک کریں گے، یہ نہیں مانیں گے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھیے، ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ماننا ہے تو یہیں پر مان لو، لیکن ان کو تو ماننا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ زندگی ہے اور دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ہم قیامت ویامت کو نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو رب پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، یہ قیامت برحق ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں جی بالکل برحق تو ہے۔ فرمایا اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ پھر اللہ نے کچھ وعیدیں سنائیں، جو لوگ اللہ کی ملاقات اور قیامت کے دن کو جھوٹا جانتے ہیں بڑے خسارے میں اور نقصان میں پڑ گئے۔ جب قیامت آ جائے گی تو حسرت اور افسوس کریں گے، اپنا گناہ اپنی کمر پر اٹھا کر لائیں گے، برا ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیاوی زندگانی کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر اصل گھر ہے تقوی والوں کے لیے، سمجھو اور اس آخرت کو گھر کو اپنے سامنے رکھو۔ پیغمبر ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں۔ یعنی ابو جہل کہتا تھا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، تو بہت سچا آدمی ہے، تو نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے محمد، تو سچا ہے، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو قرآن تو سناتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھوٹا کہا گیا تھا، صبر کیا تھا، بہت ستایا گیا تھا، ہماری مدد آ گئی تھی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، مدد آئے گی۔ آپ کے پاس پچھلے پیغمبروں کی خبریں بھی آ چکی ہیں، تو اس لیے صبر سے کام لو۔ آگے اللہ نے حضور کو کہا کہ ان کا اعراض اور منہ پھیرنا، اور یہ آپ کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، آپ اندر اندر گھلے جاتے ہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اتنا زیادہ کیوں آپ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں؟ اگر ہو سکے تو آسمان سے اوپر چڑھو اور سرنگ زمین میں بنا لو، یا آسمان پہ جاؤ، کوئی نشانی لا کے دکھا دو اگر آپ نے ان کو ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دے، لیکن اللہ کی مشیت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کسی کو فورس اور مجبور کرنے کی نہیں ہے۔
جیسے اللہ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتے، کفر پر بھی مجبور نہیں کرتے. کو کفر بھی ان کا بائی چوائس ہے، ایمان بھی بائی چوائس ہے. اللہ نے فری ول رکھی ہے اس دنیا میں، کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اوپن رکھا ہے اللہ نے سب کے لیے. اس لیے ایسا آپ نادانوں میں سے مت بنو اور بس اتنے زیادہ اندر اندر کوڑو نہیں. اور بات تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں، قبول کہاں سے کریں گے. اور یہ مردے جو ہیں ان کو اللہ ہی اٹھائے گا، اللہ ہی کے پاس ان کو لایا جائے گا. یہ لوگ اور اشکال کرتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا. ارے بہت نشانیاں تو دے دی ہیں، اب کتنی نشانیاں چاہیے. اور اللہ نے کہا دیکھو آسمان زمین کی ساری مخلوق جو اڑتی ہے یا چلتی ہے سب تمہارے جیسی امت ہے، ان سب کو ہم نے لکھ رکھا ہے. یعنی زمین کے پرندے، مچھلیاں، ان کی تعداد، ان کی حقیقت سب لکھی ہوئی ہے. تمام حیوانات، جانوروں کی حقیقت لکھی ہے. لوح محفوظ میں کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے، تو ان کو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے. آگے اللہ نے کہا جو لوگ ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، سم بکمن، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، ظلمات میں ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم پر چلاتے ہیں. اس لیے ایک اکیلے اللہ کی طرف متوجہ رہو، شرک مت کرو، کسی بت وت کی طرف اپنا ذہن ہرگز مت جانے دو، اللہ ہی سے اپنی لو لگائے رکھو. اور ان کو کہو، پوچھو ان کو، اگر اللہ کا عذاب آ گیا، قیامت آ گئی، کس کو پکارو گے تم؟ اللہ ہی کو تو پکارو گے نا. تو ابھی بھی اللہ کو پکارو نہیں. جب آفت میں، مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہو تو نعمت میں، راحت میں بھی اس اللہ کو پکارو. آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی قوموں کے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے. انہوں نے جب جھٹلایا تو پہلے ہم نے ان کی پکڑ کی سختی اور تکلیف میں، تاکہ وہ گر گراویں. پھر ہماری سختی جب آئی تو وہ گر گرائے نہیں، ان کے دل اور سخت ہو گئے. شیطان نے ان کی عمل ان کے لیے خوبصورت کر دیے. پھر جب ہماری نصیحت بھلا دی انہوں نے، ہم نے بھی ہر شے کے دروازے کھول دیے. یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس کی نعمتوں پر، پھر ایک دم اچانک ہم نے پکڑ کی، پھر وہ نا امید ہو کے بیٹھ گئے. پھر ظالموں کی جڑ کٹ گئی. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اس وقت بھی جو حالات آئے ہیں یہ اس لیے اللہ سختی ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ گر گریں. غیر کی بات نہیں کرتے ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں. ہم بھی تکلیف میں ہیں، غیر بھی تکلیف میں ہے. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس نہیں آتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کے پاس آنا ہے. گر گرانا ہے، میرے اللہ توبہ معاف کر دیجیے، رونا ہے، اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، تضرعوا. اگر تضرع نہیں کریں گے، گر گرائیں گے نہیں، تو یہ حالات تو ختم ہو جائیں گے، لیکن دل جو ہے پتھر جیسے سخت ہو جائیں گے، ہجڑ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی کہیں گے جاؤ، اللہ کھول دیں گے راستہ، رزق بھی کھول دیں گے، سب کچھ دیں گے. لیکن اچانک پھر پکڑ آئے گی. اللہ اس اچانک پکڑ سے ہماری حفاظت کرے. اس سے پہلے ہمیں گر گرانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے. کہو ان سے اگر تمہیں اللہ بہرا کر دے، اندھا کر دے، آن فآن تمہارے دل پر مہر لگا دے، تو کون خدا ہے جو تم کو بچا سکے یا تمہاری بینائی یا سنوائی واپس دے سکے؟ کوئی نہیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. دیکھو ہم گھما گھما کے ان کو سمجھاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں. پوچھو اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، کھل کر آ جائے، ظالم لوگ ہی تو اس میں ہلاک ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یعنی ہلاکت ان پر آئے گی جن کی نیتیں اچھی ہوگی، ان پر ہلاکت نہیں، موت آئی ہے، اللہ ان کو شہید کا درجہ دیں گے. لیکن ہلاکت اور بربادی ظالموں پر آئے گی. اور رسولوں کو جو ہم بھیجتے ہیں تو یہ خوشخبری دینے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، جو ایمان لاتا ہے، سدھر جاتا ہے، اس پر کوئی خوف نہیں، غم بھی نہیں ہے. اور جو ہماری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، عذاب ان کو پکڑتا ہے ان کے فسق کی وجہ سے. یہ لوگ آپ سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں. کہو ان سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، غیب میں نہیں جانتا، اور میں فرشتہ بھی کچھ نہیں ہوں. مجھ پر تو جو وحی آتی ہے میں سنا دیتا ہوں، قبول کرنا ہے تو کرو. اور دیکھو آگے فرمایا اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. اندھے لوگ کبھی نہیں سنیں گے، مانیں گے نہیں. اور جو بینا ہے، جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، جیسے وہ صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا اس عذاب سے وارننگ سنا دو لوگوں کو، اور یہ ان کو سمجھا دو کہ بھئی اللہ موجود ہیں اور ان کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا. یہ تو ایک نصیحت کر دی. پھر آگے جو بات کہی وہ دھیان دینے کی ہے کہ اب تمہارے پاس جو ماننے والے آتے ہیں، صبح و شام بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے کبھی بھگانا نہیں. تمہارا حساب ان پر نہیں، ان کا حساب تم پر نہیں، پھر بھگاؤ کیوں ان کو؟ ورنہ تم بے انصاف ہو جاؤ گے. بات کیا ہے؟ مکہ کے مشرک آئے،
کہنے لگے محمد ہمیں تمہارے پاس آنے کو جی چاہتا ہے تمہاری بات سننے کو، لیکن یہ سب پھٹے پرانے کپڑے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو بھگا دو یہاں سے، یہ نہ ہو تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضور کا کچھ ارادہ بھی ہوا کہ ان کو کہیں کہ تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بیٹھ جاؤ، نہیں یہ لوگ آ جائیں، شاید یہ کچھ مان لیں، ان میں کوئی مسلمان ہو جائے۔ حضور تو بہت چاہتے تھے کہ لوگ کلمہ پڑھیں، لیکن اللہ پاک کو یہ خیال بھی اچھا نہیں لگا۔ اللہ پاک نے کہا نا ایسا ہرگز مت کرنا، ان کو مت بگانا، یہ تو تمہارے ماننے والے ہیں، یہ تو بیچارے صوفی صافی بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیوں بگاؤ یہاں سے؟ مشرکین کو کہو تم نے آنا ہے، سننا ہے تو سنو، نہیں سننا ہے تو جاؤ، لیکن ان کو بھگانے کی فرمائش مت کرو۔ یہ اللہ پاک نے کہا۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ لوگ آئے ہیں تو کہو سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے تو اپنے اوپر رحمت رکھی ہے، سلام علیکم، آؤ آؤ اللہ کی رحمت ملے گی تم کو۔ ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے، ابھی ہم درس کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو رحمت برستی ہے۔ اور اللہ کا یہ پرنسپل ہے کہ جو اگر کوئی غلط کام نادانی سے کر لے، پھر توبہ کر لے، سدھر جائے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح کھول کھول کر بات سمجھاتے ہیں، سب رستے، مجرمین کا رستہ بھی واضح ہو جائے کہ مجرم کیسا ہوتا ہے اور نیک صالح کیسا ہوتا ہے، دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مجھے شرک کرنے سے منع کیا گیا ہے، میں بالکل واضح طریق پر ہوں اور اس طریق کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے پاس مفاتیح الغیب ہے، اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب کی ساری چابیاں اس کے پاس، زمین میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، کوئی پتا بھی نہیں گرتا جو اللہ نہ جانتے ہو، کوئی ایک دانہ بھی زمین کے اندر اندھیرے میں نہیں چھپتا جس کو اللہ نہ جانتے ہوں، کوئی تر فریش چیز، کوئی سوکھی ہوئی چیز نہیں، مگر کتاب مبین میں لوح محفوظ میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اسی اللہ کو تو میں مانتا ہوں جو رات کو بھی تمہاری روح اٹھا لیتا ہے اور دن کو تم کیا کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دن میں تم کو دوبارہ جگاتا ہے اور اٹھا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہارا ایک ٹائم پورا ہو جائے، تمہاری لائف ختم ہو، پھر تمہیں جانا ہے اس کے پاس، وہ بتائے گا تم نے کیا 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 تھا۔ رب تمہارے اوپر قاہر اور غالب ہے، اور تمہارے اوپر حفاظت کے فرشتے بھی اس نے رکھے ہیں، موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو روح کو نکال کر لے آتے ہیں، اور تمام انسانوں کی آن فان ایک لمحے میں، ملک الموت بہت پاورفل ہیں، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے جو ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتی ہے، اور وہ آن فآن ہزاروں آدمیوں کی روح ایک ہی سیکنڈ میں نکال لیتے ہیں۔ ان کے لیے روح نکالنا بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ جب روح نکلتی ہے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اللہ حساب بھی لیتے ہیں، بہت تیزی سے حساب لیتے ہیں۔ آگے دھیان دینے کی بات ہے، بتاؤ زمین اور سمندر کے اندھیروں میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ مصیبت میں تم کو کون بچاتا ہے؟ بال بال بچا کر کون نکال لیتا ہے؟ اللہ ہی تو نکالتا ہے۔ کبھی تم گر گرا کر، کبھی چپکے چپکے پکارتے ہو اس کو کہ اگر اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر کریں گے۔ اللہ بچاتے ہیں، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر پریشانی سے اللہ ہی تو بچاتے ہیں۔ پھر بھی تم آ کر کے شرک شروع کر دیتے ہو۔ کہہ دو اللہ کو قدرت ہے، اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہے، زمین سے نیچے سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، تمہیں آپس میں لڑا کر ٹکرا کر بھی عذاب دے سکتا ہے، ایک کو دوسرے کا پاور اور سختی چکھا سکتا ہے۔ دیکھو کیسے کھول کھول کر ہم ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں، پھر بھی نہیں سمجھتے، جھوٹا کہتے ہیں۔ کہہ دو میں تم پر کوئی نگران نگہبان نہیں ہوں کہ زبردستی مسلمان بناؤں، ہر چیز کا ایک ٹائم فکس ہے، ابھی تم کو پتہ چل جائے گا۔ آگے کچھ نصیحتیں کی کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کی مذاق اڑائے ان کے ساتھ مت بیٹھنا، توجہ مت دینا۔ پھر آگے قل اندعو من دون اللہ میں یہی کچھ نصیحت کی ہے کہ شرک مت کرنا۔ وہ تو جو شرک ہے وہ تو بیچارہ حیران پریشان آدمی کی طرح ہے، جیسے جنات نے کسی کو اپنی لپٹ میں لے لیا ہو، وہ حیران ہو تو کبھی اس بت کے پاس جاتا ہے، کبھی اس بت کے پاس، کبھی اس بت کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ مسلمان ایک اکیلے اللہ کے پاس آتا ہے، ایک اکیلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کتنا پیس آف مائنڈ ہے اس کو۔ تو مشرک کو ہر وقت بے چینی اور حیرانی رہتی ہے، اور مومن کو کوئی حیرانی پریشانی نہیں، اللہ کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اقیموا الصلاۃ واتقوا وهو الذی الیہ تحشرون۔ آسمان زمین پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ جب کہیں گے کن فیکون تو ساری دنیا پھر اٹھ کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کی بات برحق ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا ساری بادشاہت اس کی ہوگی، وہ چھپی کھلی چیزیں جانتے ہیں اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
وہ ہم نے ملکوت السماوات والارض دکھایا تھا. اپنی قوم کے درمیان تھے، کوئی ستارے کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی کرتا، کوئی سورج کی کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ستارے کی. اچھا دیکھتے ہیں ستارہ کتنی دیر رہتا ہے. جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا کہ کہاں گیا یہ ستارہ؟ یہ تو پوجا کرنے کے لائق نہیں، وہ تو چلا گیا، بھاگ گیا، غائب ہو گیا، چھپ گیا. تو اب تمہاری نگرانی کون کرے گا؟ چلو تم چاند کو کہتے ہو، دیکھتے ہیں چاند. دوسرے دن دیکھا کہ چاند والے چاند کی پوجا کر رہے ہیں. ان کو پوچھا چاند خدا ہے؟ کہا ہاں. تو کہ چاند ڈوب گیا؟ تو چاند ڈوب گیا. فرمایا ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں سورج کی کرتے ہیں. سورج بھی تو غروب ہوا. تو فرمایا کہ دیکھو سورج بھی تو غائب ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان مخلوقات کی پوجا نہیں کرتا، میں تو ان کے خالق کی پوجا کرتا ہوں، اور یہ پوجا کے لائق نہیں ہے. اور فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں نے تو اپنا منہ خدا کی طرف کر دیا ہے جو آسمان زمین کے بنانے والے ہیں، اسی کی طرف توجہ رہنی ہے. اور آگے یہ انی وجہت والی دعا اس کے اندر ہے. اور بعض ائمہ نے کہا کہ اس کو نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا منہ بھی سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور نماز میں ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے. آگے قوم کی حجت بازی کا جواب دیا، مجھے تمہارے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے. اللہ جس کو مطمئن رکھے وہ مطمئن ہے، اور جس کو اللہ پکڑ کرے وہ ظالم ہے. یہ چیز سمجھائی. فرمایا یہ جو حجت دلیل جو ہم نے سمجھائی تھی، دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، پھر ان پر حجت قائم کی. یہ ہم نے ابراہیم کو سکھائی تھی اور ہم نے ان کی ہدایت کی تھی، رہنمائی کی تھی. ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعقوب دیے، ان کی بھی ہدایت کی، اور ان سے پہلے ان پیغمبروں کی ہدایت کی. 17 پیغمبروں کے نام اللہ نے یہاں پر لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا کی تھی. ان کے نقش قدم پر چلو میرے پیارے محمد. یہ لوگ بہت مستقیم تھے، تم بھی ان کی طرح سے چلو. اس کے بعد والے رکوع میں اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، اللہ کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننا چاہیے. عجیب ہیں لوگ، چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اتنے بڑے اللہ کو چھوڑ کر. کہتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تو بڑے طاقت والے ہیں، بڑے پاور والے ہیں، اللہ کی تم پہچانتے کیوں نہیں؟ پہچانو اللہ کو. ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے الہی ما عرفناک حق معرفتک ما قدرناک حق قدرک. جیسے آپ کی قدر کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی، آپ کو جیسا پہچاننا چاہیے ہم نے نہیں پہچانا، آپ کی پہچان سے ہم عاجز آ گئے، ہمیں معاف کر دیجیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، چھوٹے چھوٹے بت کی پوجا کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا. ارے اللہ تم کو ایسے ہی رہنے دیں گے تمہاری ہدایت کے لیے؟ تم تو اللہ کی مخلوق ہو، تمہارا ہدایت پر آنا اللہ کو پسند نہیں ہے؟ بے شک پسند ہے، اسی لیے تو اللہ نے پیغمبر بھی نازل کیے، قرآن بھی اتارا. بتاؤ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی کہ نہیں؟ وہ کس نے اتاری تھی؟ تم مانتے ہو موسیٰ کی کتاب کو؟ وہ کس نے اتاری تھی؟ اللہ نے اتاری تھی. تو یہ قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے. یہ کتاب مبارک مصدق الذی بین یدیہ ہے، تاکہ ام القریٰ والوں کو اور ارد گرد والوں کو سب لوگوں کو وارننگ سنا دیں اور ان کو راہ راست کی طرف لے آئیں. جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ مانتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں، وہ اپنی نماز کی بھی برابر نگرانی کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی برابر رکھتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ محمد رسول نہیں، اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے جب وہ کہے کہ میں رسول ہوں. تم کہتے ہو کہ نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوں. تو بتائیے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے میں اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ اللہ نے اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. بس اس کو اللہ نے پھر کہا ایسے ظالم یعنی جو جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے ہوں، جب وہ موت کی سکرات میں ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں لاؤ تمہاری روح نکالو. تم نے بہت جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، جھوٹا. ان کی بہت سختی سے موت آتی ہے اور ان کو بڑا رسوا کن عذاب دیا جاتا ہے، اور فرشتے بھی ان کو ڈانٹتے ہیں اور مار پٹائی کر کے ان کی روح کو نکالتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے اب تم اکیلے آ گئے نا، دنیا میں تو تمہارے بہت ماننے والے تھے، کہاں ہیں وہ سب تمہارے ماننے والے؟ اب تمہیں یہاں حساب کتاب دینا پڑے گا، ساری دولت وہیں چھوڑ کر کے آ گئی ہو. اس لیے اللہ پر ایسے جھوٹ مت باندھنا. اس کے بعد والے رکوع میں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال دانا اور گٹھلی کو پھوڑ کر نکالتے ہیں اور اس سے بہت کچھ اناج، غلہ، پھل فروٹ
نکالتے ہیں، اللہ کی قدرت تو اتنی زبردست ہے. اور اللہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، مرغی کو انڈا سے، انڈا کو مرغی سے. یہ اللہ کا کام ہے. اور اسی طرح جاہل کو عالم کے گھر میں، عالم کو جاہل کے گھر میں، یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ سب کارنامے اللہ کے ہیں. اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہی تو صبح کی روشنی کو پھوڑنے والا ہے. اسی نے تو رات کو ساکن بنایا، سورج چاند بنائے، اس کا ایک حساب مقرر کر دیا، اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. اسی نے تو ستارے بنائے تاکہ ان ستاروں سے تم رستہ پکڑو رات اور زمین اور سمندر کے اندھیروں میں اور تاریکی کے اندر. یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تم کو ایک انسان سے بنایا. یہ بندر کی اولاد نہیں ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں. ایک آدم کی اولاد یہ سارے انسان ہیں. تو فمستقر، پھر اللہ نے تمہارے لیے ایک مستقر رکھا، ایک مستودع رکھا، ایک ٹھکانہ رکھا، ایک امانت رکھے جانے کی جگہ رکھی. یعنی زمین میں تمہارا گھر، بود و باش ٹھکانہ، اور زمین کے اندر دفن ہونے کی جگہ وہ بھی اللہ نے فکس کر دی کہ تم کہاں مرو گے، کہاں دفن ہوگے. سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اسی نے تو آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے اناج، غلے، ترکاریاں اگائیں. اور یہ کھجور کے خوشے اللہ نے بنائے، بڑے بڑے خوشے جس میں کئی 100 کھجور ہوتے ہیں ایک خوشے میں. اور انگور کے باغات بنائے ہیں، ادھر سے ادھر انگور کی ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں اور انگور ہی انگور بھرے ہوئے ہیں. زیتون اللہ نے بنائے، انار اللہ نے بنائے، ملتے جلتے پھل بنائے اور نہ ملتے جلتے بھی. دیکھو یہ پھل کیسا ہوتا ہے جب وہ پھلتا ہے اور پکتا ہے، اس میں خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں، جن کو خدا بناتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کہتے ہیں، نہ جاننے کے باوجود خدا کی ذات پاک ہے اور بیٹا بیٹی رکھنے سے وہ پاک ہے. اور خدا تو آسمان زمین کو بنانے والا ہے، اس کے کہاں بیٹا ہوگا؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اور اس نے ہر چیز بنائی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر چیز کو بنانے والا ہے، اس کی عبادت کرو. وہ ہر چیز پر کارساز ہے. نگاہیں اس کو نہیں پکڑ سکتی، وہ نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے. وہ نہایت لطیف ہے، خبردار ہے. تو اس خبردار اور لطیف و خبیر خدا کی طرف متوجہ رہو. شرک کہاں کرتے پھرتے ہو؟ دیکھو یہ بصیرت کی چیزیں تمہارے پاس آ گئی ہیں. اب جو کوئی بصیرت حاصل کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو کوئی پھر بھی اندھا رہے گا تو اپنے ہی نقصان کے لیے. میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. اور ہم اس طرح کھول کھول کر باتیں سناتے ہیں. لوگ تو کہتے رہیں کہ تو کہیں سے پڑھ کر آیا ہے محمد، حالانکہ تو کہیں سے پڑھ کر نہیں آیا. ہم تمہارے دل پر یہ باتیں ڈالتے ہیں اور واضح کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب ان کی فکر نہ کرو، جو وحی آتی ہے اس پر چلو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مشرکوں سے منہ پھیر لو. اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی زبردستی اللہ ان کو مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. تو تم بھی ان پر حفیظ اور نگران نہیں ہو، اور تم بھی ان پر وکیل اور داروغہ نہیں ہو، اور اپنا کام کرتے رہو بس. اور وہ لوگ اگر اللہ کو گالی دیں تو تم لوگ جو ہے ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے. تو پھر گویا ایسا ہوگا تم نے ہی اللہ کو گالی دی. تو ان کے ساتھ وہ ابیوز جتنا چاہے کرے، تم جو ہے کچھ اس کا ریٹیلیٹ مت کرنا. آرام سے ان کے ساتھ نرمی سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، دعوت دینا، بلانے کی کوشش کرنا. آگے کہا، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ لوگ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی واقعی نشانی آئی تو ہم مان لیں گے. نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، کیا پتہ وہ آئے تو نبی نہ مانے. ہم نے بارہا ان کے قلوب کو پلٹا، ان کی آنکھوں کو بھی پلٹا کہ وہ شاید ایمان لائیں، لیکن پہلی دفعہ جب ایمان نہیں لائے تو اب پلٹتے ہی رہتے ہیں. ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکاتے رہتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو اسٹڈی کرے اور پہلی دفعہ وہ اسلام قبول کر لے تو وہ اس کو پار ہو جاتا ہے، وہ برج کو کراس کر لیتا ہے. لیکن پہلی دفعہ وہ بالکل کنارے پر آ گیا، پھر پیچھے ہٹ جائے تو پھر وہ آئے گا ہٹے گا، آئے گا ہٹے گا، لیکن وہ کراس کر کے ادھر نہیں آئے گا. کیونکہ ایک دفعہ جب وہ پلٹ جاتا ہے تو اللہ کو بھی پھر اس کی ضرورت نہیں. اللہ پاک بہت مرتبہ ان کو سجھاتے بھی ہیں، بالکل قریب لے آتے ہیں، لیکن پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس کو کہا کہ ہم بھی ان کے دل کو، نگاہ کو پلٹتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلی بار نہیں ایمان لائے، پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اندر ہی اندر بھٹکتے رہتے ہیں. آگے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، 8واں پارہ شروع ہوا. اللہ نے کہا یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، اگر فرشتے ہم اتار بھی دیں، مردے قبر سے ان کی سامنے نکلیں، ان کو گلے لگ جائیں، ان کو کہیں مان لو، ہر چیز ان کے سامنے کھول کر ظاہر کر دیں، آنکھوں کے سامنے دکھا دیں، پھر بھی ما کانوا لیؤمنوا، وہ نہیں ماننے کے الا ان یشاء اللہ، اللہ کے پیچھے سے خدا کی مشیت ہو اور مدد شامل حال ہو جائے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اسی بات پہ اڑے رہتے ہیں.
بھائی دیکھو، ماننے والے کے لیے تو ایک نشانی بھی کافی، اور نہ ماننے والے کے لیے 1000 نشانیاں بھی کافی نہیں. تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو بھئی چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا، پھر بھی نہیں مانے. اور قرآن شریف روز نازل ہو رہا ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، پھر بھی نہیں مان رہے. اب کیا معجزہ چاہیے، کیا نشانی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا بس یہ اسی طرح رہیں گے، نبی کی دشمنی کرتے رہیں گے. ہر نبی کے لیے شیاطین الانس والجن دشمن رہے ہیں، ایک دوسرے کو وحی بھیجا کرتے تھے، زخرف القول غرورا، بات مزین کر کے، ملمہ سازی کر کے، ٹپ ٹاپ کر کے، جیسے آج کل میڈیا والے طرح طرح کے بہکاتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں. تو ایسے دشمن تو ہر زمانے میں رہے ہیں، ان پر توجہ نہ دو، بس اپنا کام کیے جاؤ، جو کام کرنے کا ہے وہ کرو، خدا کی طرف متوجہ رہو، اور جو انہوں نے اللہ نے کہا ہے وہ کرو. آگے اللہ پاک نے کچھ اور باتیں کہیں جس میں وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، رب کی بات پوری ہو گئی سچ اور انصاف کے ساتھ. رب کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہی سمیع و علیم ہے. رب جو چاہتے ہیں وہ بات پوری ہو کر رہتی ہے سچائی کے حساب سے. قرآن پاک سچا کلام ہے، وہ سچ آ چکا ہے، انصاف والا کلام آ چکا ہے. تو بس اب جو ہے اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی باتیں سناتے جاؤ، جس کے حق میں ہدایت ہوگی وہ مانے گا. اکثر لوگ نہیں مانیں گے، وہ اٹکل باتیں کرتے ہیں. رب کو پتہ ہے کون راہ پر آنے والا ہے، کون بھٹکنے والا ہے. آگے فکلوا مما ذکر اسم اللہ، مشرکوں کی ایک بات اور بیان کی. مشرک لوگ مردار جانور کھاتے تھے اور مسلمان مردار نہیں کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے کھاتے تھے. تو مشرک لوگوں نے تانا دیا کہ یہ مسلمان کیسا ہے جی، جس جانور کو اللہ نے مارا اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو خود اپنے ہاتھ سے مارتا ہے اس کو کھاتا ہے. تو اللہ کا مارا ہوا کھانا چاہیے نہیں، اپنے ہاتھ کا مارا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ یہ دیکھو شیطان نے کیسا بہکایا ان کو، کیسی اچھی دلیل ان کے دماغ میں ڈال دی. اللہ باب اس کو کہتے ہیں کہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا یہ اصل ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، کیونکہ اس جانور کو، اس چکن کو اور اس بھیڑ کو، بکری کو، گوٹ کو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اس اللہ کے نام پر اس مرغی کو ذبح کر کے کھاؤ. اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کو ہمارے نام پر ذبح کر کے کھاؤ، اور جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کیوں نہ کھاؤ. حالانکہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ تم کس چیز کو تم پر حرام کیا ہے، اللہ یہ کہ مستر ہو جاؤ. اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات نفس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کون حد سے نکلنے والا ہے. گناہ چھوڑو، کھلے گناہ بھی، چھپے گناہ بھی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ابھی پتہ چل جائے گا، سزا مل جائے گی. اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ تو فسق ہے، گناہ کی چیز ہے اس کا کھانا. شیطان اس طرح کی دلیلیں اپنے دوستوں کے کان میں پھونکتے رہتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ حجت کریں. تم نے ان کی بات مانی تو تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے، اس لیے ان کے چکر میں بالکل نہ آنا، ان کی باتیں مت ماننا. آگے فرمایا دیکھو یہ 2 آدمی برابر ہو سکتے ہیں. ایک آدمی مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اس کا دل مردہ تھا، کفر اور شرک والا تھا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اس کو ایمان کا نور عطا کر دیا، لائف اس کے اندر آ گئی. تو وہ اور جو ابھی تک مردہ ہی ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کو تو اللہ نے زندہ کر دیا، اس کو نور دے دیا، یمشی بھی فی الناس، اس نور کے ساتھ وہ خود بخود چلتا ہے. وہ اس کے برابر نہیں جو ابھی اندھیروں میں ہی ہے، جو اس سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کے پاس ٹارچ بتی بھی نہیں ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ہر طرف یا تو شیر کے چنگاڑنے کی آواز آ رہی ہے، یا کسی اور جانور کے چیر پھاڑ کھانے والے یا سانپ بچھو کا خطرہ ہے، تو اس میں اور وہ روشنی والے میں برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ کفر اور شرک جو ہے اس کے ارد گرد سانپ بچھو اور یہ درندے اور یہ چیر پھاڑ کھانے والی چیزیں ہیں. اس لیے اس دلدل سے نکلو اور اس روشنی میں آؤ تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے. اللہ پاک نے آگے پھر کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہر شہر میں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ مکاریاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. آپ فکر نہ کرو میرے پیارے محمد، آپ اپنا کام کیے جاؤ. ان کے پاس نشانی آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے پہلے رسولوں کے پاس آیا تھا ویسی نشانی لاؤ تو ہم مانیں گے. اللہ کو پتہ ہے رسالت کہاں رکھنی ہے. ظالموں کو اسی باتوں کی وجہ سے ذلت پہنچے گی، عذاب شدید پہنچے گا فریب کاری کی وجہ سے. پھر آگے اللہ نے کہہ دیا، بڑی عجیب آیت ہے یہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، منشرح ہو جاتا ہے، اور ہر چیز آسانی کے ساتھ
قلب میں فٹ ہو جاتی ہے، جگسوں کے سارے پزل فٹ ہو جاتے ہیں، ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، انشراح ہو جاتا ہے۔ دیکھو بھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنا انشراح ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا یشرح صدرہ للاسلام، حضور نے دعا مانگی اللہم اشرح صدورنا للاسلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اللہ نے کہا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، حضور کو کہا الم نشرح لک صدرک، یہ شرح صدر اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت شرح صدر نصیب فرمائے، ہمارے دین میں کوئی تنگی، کوئی اشکال وغیرہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اسلام کی باتیں سب اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ ہاں جس کو بہکانا چاہیں اللہ تکوینی طور پر تو اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں اونچی پہاڑی پہ، ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو اور ہانپتے ہوئے اوپر جاتا ہو تو وہ بھی اسی طرح ہانپتے ہی ہانپتے زندگی گزارتا ہے، اس کو انشراح اور پیس آف مائنڈ، سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، کھول کھول کر باتیں سمجھا دی ہیں۔ سب کو ہم ایک دن حشر کریں گے، جن انس بھی وہاں پر ہوں گے، سب سے گفتگو ہوگی، اللہ ان کے سوالات کریں گے۔ اللہ پاک نے وہ بیان کی باتیں، اور باتیں چلتی گئیں۔ اللہ پاک نے پھر آگے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہ سورہ انعام ہے نا، انعام کے معنی چوپائے، یہاں انعام کا تذکرہ ہے کہ یہ انعام اور چوپائے جو ہیں اس میں کچھ حصہ اللہ کا رکھتے ہیں، کچھ حصہ اپنے شرکا کا، کہ جن بتوں کو ہوتے ہیں وہ تو اس میں جانور ذبح کیا تو اس کو شیئر آؤٹ کرتے ہیں 50-50، کہتے ہیں یہ اللہ کے نام پر، یہ بت کے نام پر۔ پھر اگر اس میں دیکھتے ہوئے اگر اللہ کے نام پر زیادہ گوشت چلا گیا ہو تو واپس ادھر کر دیتے کہ نہیں اللہ کو تو زیادہ کی ضرورت نہیں، بت کے نام پر زیادہ کر دو۔ لیکن بت میں زیادہ گیا ہو تو کہتے کوئی نہیں، چلنے دو، ادھر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو اللہ کو انہوں نے کتنا ہلکا بنا دیا کہ اس گوشت کی تقسیم میں بھی وہ اللہ کو نعوذ باللہ گراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ ان کی حرکت ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ سب حرکتیں ان کے دلوں میں، یہ مشرکین کے دلوں میں، اور اپنے اولاد کی قتل کو بھی یہ ان کے شرکا نے، ان کے بتوں نے ڈال دی ہے۔ اور اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے نا، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، بعض تو بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، تو انفینٹسائڈ مار دیتے تھے، زندہ مار دیتے تھے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، مار دو اس کو، کھلائیں گے کہاں سے۔ اسی لیے اللہ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہ اللہ نے کہا۔ تو یہ سب مشرکوں کے دلوں میں ان کے شرکا نے اور بواسطہ شیطان نے بواسطہ شرکا کے ڈال دیا ہے۔ آگے وہ چوپایوں میں کچھ چوپایوں کو کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اللہ کے نام پر ہم نے چھوڑ دیے اور یہ چوپائے جو ہیں وہ ہم استعمال کریں گے، اور اس طرح کی تقسیم کرتے تھے۔ اور چوپایوں کو ذبح کرتے تو کہتے تھے کہ اس کے پیٹ میں سے جو نکلا ہے یعنی کلیجی، تو وہ کلیجی وغیرہ اندر کی جو مزے کی چیزیں ہیں وہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور عورتوں کے اوپر حرام، اور اگر مردہ ہو تو سب اس میں شرکت کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی بیکار بیہودہ باتیں وہ کرتے تھے، اللہ نے ان پر رد کیا، کہا یہ جانور بھی اللہ نے بنائے، باغات بھی اللہ نے بنائے، اللہ کو مانو، اللہ کی طرف لو لگائے رکھو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، چوپایوں میں بھی کچھ اونچے بنائے جو لمبے سفر کر سکیں جیسے اونٹ اور گھوڑے، کچھ پست بنائے زمین سے لگے ہوئے جیسے بکری۔ تو اللہ پاک نے یہ سب بنائے ہیں اور تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاؤ۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے دوسری جگہ کہا، اور یہاں بھی کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور 8 جانور بنائے ہیں، بھیڑ، بکری، اور اسی طرح سے ومن البقر اثنین اور ومن الابل اثنین، اونٹ اور گائے، یہ اللہ پاک نے بنائی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو حلال کیا ہے۔ تو ان کو حرام نہ کرو کہ یہ حرام وہ حرام، بس بحیرہ، وسیلہ، سائبہ، حام، یہ سب باتیں مت کرو۔ حرام تو کیا چیزیں ہیں؟ میتہ، دم مسفوح، اور لحم الخنزیر، ان رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کو کھاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ حرام ہے، مطلب یہ کہ یہ حرام ہے اور تم ان کو کھا رہے ہو، ان کو چھوڑو نہیں۔ ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ان کو چھوڑو، جو چھوڑنے کا وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آگے پھر کچھ اور محرمات بیان کیے۔ سیقول الذین اشرکوا میں مشرک لوگ تقدیر پر اعتراض کرتے تھے کہ تقدیر میں، ہماری تقدیر میں شرک ہے اس لیے ہم شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بیکار بکواس بات ہے، تقدیر میں شرک یہ تھوڑی کوئی شرک کرتا ہے،
وہ شرک کرنے والے تھے، اس لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے جی، اللہ پاک کو پتا تھا کہ یہ کیا کیا کرنے والے ہیں۔ یہ شرک بائی چوائس کر رہے ہیں کہ بائی فورس کر رہے ہیں؟ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجبور کیا کہ تم شرک کرو؟ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ تو اپنے اختیار سے شرک کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں اور بلیم اللہ کو کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کوئی دلیل ہے اس کی کہ اللہ تم سے زبردستی شرک کروا رہا ہے اور گناہ کروا رہا ہے؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اپنے خیالات کے پیچھے پیچھے پلاؤ پکاتے ہو، اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو اور صرف اندازے لگاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، حجت بالغہ اللہ ہی کی ہے، کنکلوسیو آرگیومنٹ اللہ کا ہے، اللہ کی بات چلتی ہے۔ ہاں اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ کی ملک ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، زبردستی بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ جیسے کفر پر زبردستی نہیں، ایمان پر بھی زبردستی نہیں۔ ایمان بھی اپنے اختیار سے لاؤ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر لا اکراہ فی الدین، اور کفر بھی اپنے اختیار سے کرو۔ اللہ کی طرف سے فری ول اللہ نے دی ہے، اس ول کے حساب سے جیسا کرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ خیر یہ بات پوری ہوئی، اللہ آخری 2 رکوع رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ نے کیا کیا حرام کیا۔ شرک حرام، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی حرام، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اور اولاد کو قتل کرنا حرام، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اولاد کو بھی کھلائیں گے۔ فواحش، ایسے گناہ جو کھلم کھلے فحش ہیں، زنا ہے، شراب ہے، لواطت ہے، بدماشی ہے، قتل و غارت گری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ کھلے کھلے گناہ ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ رونگ ہیں، وہ اللہ نے حرام کیا۔ اور قتل ناحق اللہ نے حرام کیا، یتیم کا مال کھا جانا یہ حرام کیا جو تم کرتے ہو، اور ناپ تول میں بے انصافی کرنا یہ اللہ نے حرام کیا۔ بے انصافی مت کرو، انصاف سے کام کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات بھی کرو تو انصاف والی بات کرو، اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی کوئی ناانصافی والی بات نہ کرو، انصاف سے بات کرو، اور اللہ کے سارے عہد اور اگریمنٹ اور کانٹریکٹ پورے کرو۔ یہ اللہ نصیحتیں کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اور راستوں پہ نہ چلو ورنہ وہ تمہیں دوسرے راستوں کی طرف ہٹا کر کے لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، تم تقوی اختیار کرو۔ ہم نے یہ قرآن جو ہے اس جیسی کتاب موسیٰ کو بھی دی تھی، اور ان لوگوں پر جو موسیٰ کے ساتھی تھے، جنہوں نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا، ان کو مانا تھا، ان پر ہم نے بڑا احسان کیا تھا۔ اس کتاب میں سب چیزیں کھل کھل کر بیان کی تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی، شاید وہ اپنے رب کی باتوں پر ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ آخری رکوع آ گیا سورہ انعام کا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن پر چلو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتار دیا تاکہ تم کہیں یہ نہ کہو میدان حشر میں کہ کتاب تو ہم سے پہلی 2 جماعتوں پر یعنی یہود نصارہ پر اتری تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اور اس کو پڑھنے سے ہم بے خبر تھے، ہم کو تو عبرانی زبان نہیں آتی تھی، ہم کیسے اس کو پڑھیں؟ تو ہم نے یہ قرآن اتار دیا تاکہ تمہاری حجت اور آرگیومنٹ نہ رہے، یا کہیں تم ایسا نہ کہہ دو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر آتے۔ تو لے لو، یہ بینہ اور واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، اب اس کو مان لو۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہے اور اس سے اعراض کرے؟ ایسے اعراض کرنے والوں کو ہم برا عذاب چکھائیں گے ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ کیا اب وہ اسی کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں، یا رب ان کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں، یا کوئی اور بڑی نشانی آ جائیں؟ جب یہ نشانیاں باز آ جائیں گی تو کسی کو اس کا ایمان بھی نفع نہیں دے گا، اور نیک عمل کرنا بھی نفع نہیں دے گا، یعنی توبہ بھی نافع نہیں ہوگی۔ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر طلوع الشمس من مغربها سے آئی ہے، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس کے بعد والے دن کوئی ایمان لایا تو ایمان بھی قبول نہیں، کوئی گنہگار توبہ کرے گا توبہ بھی قبول نہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے مرتے وقت ایمان قبول نہیں، مرتے وقت توبہ قبول نہیں، تو سمجھو وہ بھی دنیا کی موت آ گئی ہے، اس کے بعد ایمان توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ نے کہا جو لوگ دین میں تفریقہ ڈالتے ہیں اور الگ الگ گروپ بناتے ہیں، یہ کافروں میں سے ان کی طرف اشارہ ہے، اور الگ الگ جماعتیں بنتے ہیں، تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ان کو بتا دیں گے وہ کیا کرتے ہیں۔ تم ایک اصول یاد رکھو، ایک اللہ کے حکم پر چلو، تفریقہ مت ڈالو، نیک عمل کرو، کیونکہ کوئی آدمی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی لائے گا تو 10 دفعے اس کو ملٹیپلائی کر کے ہم اس کو جواب دیں گے، اب اس کو بدلہ دیں گے، اور جو برائی لائے گا تو لا یجزی الا مثلها،
ہر ایک برائی کو ایک ہی لکھا جائے گا اور اتنی ہی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. بس اب سورت فنش ہونے کو آئی ہے. بڑی پیاری آیتیں ہیں کہ یہ سب باتیں میں نے کہی ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہدایت اور گائیڈنس ہے سیدھے راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. اور یہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ صحیح دین ہے، ابراہیم علیہ السلام والی ملت ہے جو ہر طرف سے یکسو ہو کر ایک اکیلے خدا کے ہو جانے والے تھے. اور وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ابراہیم تو شرک نہیں کرتے، تم کیوں شرک کرتے ہو؟ ابراہیم جیسے تھے ویسے بنو نہیں، ان کی ملت پر چلو نہیں. یہ پیغمبر اور یہ مسلمان ابراہیم کی ملت پر چل رہے ہیں تو ان کی ملت پر چلو. کہہ دو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. میری پوری زندگی میں اللہ کی رضا میں صرف کروں گا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا. میری نماز بھی، میرا مرنا جینا بھی، میرا قربانی کے جانور کو قربانی کرنا بھی یہ اللہ کے لیے ہے. ہر کام اللہ کے لیے، بت کے لیے نہیں. قربانی جانور ذبح اللہ کے لیے نہیں. عبادت اور نماز اور ورشپ غیر اللہ کے لیے نہیں. قربانی غیر اللہ کے لیے نہیں، اور یہ نماز اور پریئر یہ غیر اللہ کے لیے نہیں. سب چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، دیوے اللہ کے لیے، ریفیوز کرے، منع کرے اللہ کے لیے، اس کا ایمان کامل ہو گیا. وہ آدمی للہ فلہ باللہ ہر کام کو کرنے والا ہے، وہ مخلص ہے. صحیح مخلص وہ ہے جس کا ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے ہو اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو. تو اس کو کہا کہ میرا سب کام اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ. اور وہ بذالک امرت، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اس امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ، پھر آگے ابو بکر صدیق وغیرہ. تو محمد آپ بول دو کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنے میں، اسلام لانے میں خود پہل کروں گا، اور اس امت میں سب سے پہلا میں مسلمان ہوں. آگے کہو قل اغیر اللہ ابغی ربا، میں کسی اور کو رب ڈھونڈوں، حالانکہ وہ رب کل شیء، اللہ ہی تو ہر شے کا رب ہے. اور جو کچھ انسان کماتا ہے وہ اسی پر جائے گا، اور ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. رب کے پاس تم سب نے لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا وہ باتیں جن میں تم ڈسپیوٹ اور اختلاف کرتے تھے. جی ہر آدمی اپنا بوجھ لے کر کے آئے گا، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. سب اپنا اپنا گناہ لے کر آئیں گے. یہ لوگ مشرک کہتے تھے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہمارے رستے پہ چلو، قیامت کے دن تمہارے گناہ ہم لے لیں گے، ہم کو دے دینا. اگر قیامت آئی بھی تو تمہارے گناہ کو ہم اٹھا لیں گے. اللہ اس کو کہتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے گناہ لے کر آئیں گے. اس لیے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے پاس آنا ہے. آگے فرما دیا فنش، فائنل آیت، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تم کو زمین میں دوسروں کا نائب بنایا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے دے کر بڑھا دیا ہے تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. یاد رکھنا اللہ بہت سریع العقاب، بہت تیزی سے عذاب دینے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ بہت بخشنے والے، مہربان بھی ہیں. خلائف الارض، تم سے پہلے دوسرے لوگ آباد تھے، ہم سے پہلے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے اور لوگ تھے. یہ جنریشن آفٹر جنریشن یہ سب دولت دنیا ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. تو ابھی ہمارے پاس آئی ہے، اب ہمارے پاس سے کسی اور کے پاس جائے گی. تو تم کو اللہ نے ڈیپیوٹی بنایا ہے تم سے پہلوں کا. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہ سب تمہارا ہے، تم نے مرنا نہیں ہے. مرو گے، یہ سب چیزیں دوسروں کے پاس جانے والی ہیں. اور اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر رکھا ہے درجہ دے کر، یعنی کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مڈل کلاس بنایا. تو یہ نہ سمجھنا جو امیر ہے کہ اللہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور غریب سے اللہ محبت نہیں کرتے ہیں. یہ تو ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اگر سارے ہی امیر ہو جائیں تو پھر گھر میں صاف صفائی کرنے کون آئے گا؟
وہ تو غریب پیسوں کی لالچ میں گھر میں صاف صفائی کے لیے آئے گا، اسٹریٹ صاف ہوں گی، کچرا صاف ہوگا، ضرورتیں پوری ہوں گی، پلمبر کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، ڈیکوریٹر کی ضرورت ہے، بلڈر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، لائر اور بیرسٹر اور ڈاکٹر اور نرس کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا اگر سب ایک لیول کے ہو گئے؟ تو اللہ نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ اللہ آزمائے، فیما آتاکم، مالدار لوگوں کو آزمائے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، سخاوت کرتے ہیں کہ نہیں، غریب لوگوں کو آزمائے کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو دونوں کو اللہ آزماتے ہیں، اور بس فائنل بات، سارے امور کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ سورج شروع ہوئی تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات سے نا، کہ اللہ کے برابر اوروں کو لوگ ٹھہراتے ہیں، اوروں کو مت ٹھہراؤ۔ سارے اختیارات کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ اللہ اگر عذاب دینا چاہیں تو بہت جلد عذاب دے دیتے ہیں، کوئی بت بتنی آپ کے بچاؤ کے لیے نہیں آئے گا۔ اور اللہ اگر بخشنا چاہے تو اس کی بخشش اور رحمت کے کیا ٹھکانے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کی مغفرت رحمت ساری دنیا کو عام ہے، بڑے بڑے مشرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شرک سے توبہ کرو، آ جاؤ توحید کی طرف، اور گناہ سے توبہ کرو، آ جاؤ فرما برداری کی طرف، اللہ تمہاری بخشش کر دیں گے۔ اس مضمون پر سورہ انعام فنش ہوتی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کتنی پیاری صورت ہے، اور اللہ نے کتنے اچھے انداز میں یہ مضمون سمجھایا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید اختیار کرنی چاہیے، رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے، رسول کو ماننا چاہیے، آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، آخرت کو ماننا چاہیے۔ یہ سارے مضامین اللہ نے اس صورت میں بہت اچھے انداز میں سمجھائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا بھر کے حالات کو درست فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن بیچارے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی سب کی پریشانیاں جہاں بھی ہوں دور کرے، ان کے لیے کچھ ریلیف اور اس کے اسباب اللہ مہیا کر دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری رمضان کو ہمارے لیے مبارک کرے، اور رمضان میں کچھ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، شارٹ دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكروبنا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ پروردگار عالم آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس کا ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرمائیے، ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں آپ کی ذات کی طرف ہمیشہ لو لگائے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی معرفت عطا فرمائیے، آپ کی ذات تک وصول عطا فرمائیے، آپ کا قرب عطا فرمائیے، آپ کے مقربین محبوبین اولیاء مخلصین میں ہمارا شمار فرمائیے، اور ہر کام میں اخلاص عطا فرمائیے، ریا سے بچائیے، شرک خفی سے بھی بچائیے، شرک جلی سے بھی بچائیے، اور ہر قسم کی مشرکانہ حرکتوں سے بھی بچائیے، اور اخلاص کے ساتھ ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ٹوٹا پھوٹا رمضان قبول فرمائیے، صحیح طرح سے ٹائم گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری کمزوری، اس کوتاہی، سستی، غفلت معاف فرمائیے، پوری امت پر سے پریشانی کو دور فرمائیے، یا اللہ یہ جو بلا اور وبا آئی ہوئی ہے اس کو بھی ختم فرمائیے، اور اس کے بھی کچھ اچھے نتائج دکھائیے اور خیر کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو بیچارے انتقال کر گئے ان کو غریق رحمت فرمائیے، درجات بلند فرمائیے، ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔